تو obsess نہیں ہونا. واللہ عند حسن المآب. always remember this آیا, اپنی فلسفی ٹھیک کرے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. آپ یہی سوچ کے گناہ چھوڑ دیا کریں. جب نوجوانوں کو کوئی گناہ کی طلب ہو, if you come across some channel, some video, you like to see it, you want to click on it, remember this کہ واللہ عند حسن المآب, اللہ has better. یہ چیز ہرٹ کرے گی, سفرنگ سے گزارے گی آپ کو. جو اللہ دے گا وہاں پہ, جس طرح ڈیزائرز اللہ فلفل کرائے گا, that is going to please you. وہ آپ کو سکون بھی دے گی, and that is much needed for you. پھر یہ آیا بھی دیکھیں, فلسفہ درست کر رہی ہے, ویلیو پروٹیکٹ کر رہی ہے آپ کی. سورہ الاعلیٰ کی آیا ہے, آخری چند آیات میں سے, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, کہ بے شک تم لوگ دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کی یہ شکایت ہے کہ you people prefer the life of this world, والآخرۃ خیر وابقیٰ, whereas the hereafter is everlasting. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ آپ کی مثال سامنے ہے. لیٹس سے کہ یہ وائر یہاں سے شروع ہوئی اور یہ سوچے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, یہ وائر وہ آگے تک جا رہی ہے اور انفائنائٹ چل رہی ہے. اوکے, یہ وائر ہے. دنیا کی زندگی جو ہے نا وہ یہ ہے, یہ جو مائک آپ کو یہ شروع میں نظر آ رہا ہے, یہ دنیا کی زندگی ہے. اور اس کے آگے یہ جو انفائنائٹ وائر جا رہی ہے, یہ آخرت کی زندگی ہے. اب کون بے وقوف ہے جو ساری ایفرٹ ادھر لگائے گا اور ادھر ساری ایفرٹ لگا کے یہ ساری جو انفائنائٹ لائف ہے اس کو سٹیک میں ڈال دے گا. وہ کہے گا بھاڑ میں جائے, مجھے کیا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, یہ بھی نہیں پتہ, ہوگی تو دیکھا جائے گا, اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے, معاف کر دے گا. تو یہ چیز فولشنس ہے, یہ فالس ہوپس ہیں. ابھی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, یو ول بی سرپرائز کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بتایا ہوا ہے وارن کرنے کے لیے. اوکے, حدیث کیا ہے, یہ ڈائیگرام چیک کریں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نا ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن سے بھی صحابہ کو سمجھاتے تھے, which proves کہ آج ہم ٹیکنالوجی کا استعمال اور ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن, پکچرز کا استعمال دین کو سمجھانے کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں. once Prophet was sitting with صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھڑی تھی اور نیچے سینڈ تھی. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینڈ پر ایک سکوئر بنایا, سکوئر ڈرا کیا, سکوئر کے بیچ میں ایک لائن ڈرا کی, یہاں پر بنی ہوئی ہے, اور لائن کے اوپر نیچے کچھ یہ لائنز ڈرا کی, جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ لائن کے آگے پیچھے لائنز بنی ہوئی ہیں, اور لائن کو ایکسٹینڈ کیا, سکوئر سے باہر نکال دیا, دونوں سائڈ سے لائن کو ایکسٹینڈ کر دیا, سکوئر سے باہر نکال دیا. اب آپ ڈائیگرام دیکھ لیے, اب میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرتا ہوں اکارڈنگ ٹو دا حدیث. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said this is the human being. یہ جو سچویشن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے شو کی, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہیومن بینگ کی سٹیٹ ہے. This is human being's life, and this square is his inevitable death encircling him from all sides. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان کی کیفیت ایسی ہے کہ انسان, یہ پوری ڈائیگرام انسان کی ریپرزنٹیشن ہے, اور یہ انسان کی ڈیتھ ہے جو اسے ہر طرف سے گھیرے ہوئی ہے. انسان نہیں نکل سکتا, everyone has to die, اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا, چاروں طرف سے گھیرے ہوئی ہے. doesn't matter وہ ادھر جائے, ادھر جائے, پیچھے جائے, بیک جائے, آگے جائے, وہ چاروں طرف وہ سکوئر تو ہے. The line, this line which is outside the square is his hope. یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے نا, جو پین جہاں پر بنا ہوا ہے, چھڑی جہاں پر ہے, یہ جو باہر جا رہی سکوئر سے, یہ اس کی امید ہے. کیا پتہ لگا؟ ابھی آگے انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ اس کی امید ہے. And these small lines are the calamities and troubles which may befall him, and if one misses him, another will befall him, and if that misses him, a third will befall him, that is overtake. کتنی خوبصورتی سے زندگی کی حقیقت سمجھا دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ زندگی بیڈ آف روزز ہے, کھالے پیلے جیلے کا نام ہے, اور یہ تو میں چل کروں گا اور زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں آئے گا مجھے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں یہ جو لائنز آپ نے بنائی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ کلیمٹیز ہیں, ٹیسٹ ہیں, ٹرائلز ہیں. تم میں سے ہر کوئی ٹیسٹ ہوگا. یہ تو اللہ نے بتا دیا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایوری ون ول بی ٹیسٹڈ. ہم میں سے ہر کوئی ٹیسٹ میں ہے. آپ ابھی بہت چھوٹے ہو, ابھی شاید آپ لوگ یہ نہ سمجھ سکو, لیکن جو بڑے یہاں پر بیٹھے ہیں, کیسے ہم میں سے ہر کوئی ٹیسٹ میں. کسی کو فائنینشیل ایشو ہے, ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کا. کوئی کسی ڈیزیز کے ساتھ سٹرک ہے, اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. کسی کی لائف میں کوئی کمی ہے, کوئی محرومی ہے, اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے.
کسی کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے، اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. کسی کا جو بیلوڈ ہے وہ اس سے نہیں مل سکا، اس کا ٹیسٹ شروع ہو گیا. کوئی جو ہے وہ کوئی لاس ہو گیا، مے بی لائف کا لاس ہو گیا، مے بی مال کا لاس ہو گیا، اس کا ٹیسٹ شروع ہو گیا. ہر بندہ ٹیسٹ میں، ہر بندہ ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو ہم سمجھتے نہیں ٹیسٹ اور ٹرائلز آئیں گے نہیں، ہم سمجھتے کہ نہیں میں تو اللہ تعالیٰ تو مجھے کبھی ٹیسٹ کرے گا نہیں کیونکہ میں تو بہت ہی عظیم آدمی ہوں. تو سب سے زیادہ ٹیسٹ نبیوں کو کیا اللہ نے، اوکے، کیونکہ جتنا بڑا آدمی ہے، جتنا تگڑا آدمی ہے، یہ تو حدیث ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ٹیسٹ کرتا ہے، کیونکہ اللہ اسے تگڑا بنانا چاہتا ہے. اللہ نے اس سے کام بہت بڑا لینا ہے، اللہ اسے غم دیتا ہے. غم کا الیکٹرک شاک ہر ایک کو تو نہیں لگتا نا. غم بھی اللہ اس کو دیتا ہے جس سے اللہ نے کوئی کام لینا ہے تاکہ وہ دوسروں کی پین فیل کر سکے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم could feel the pain of یتیم، کیونکہ خود یتیم تھے، مسکین کی پین انہیں ہوتی تھی، کیونکہ he had been through times جب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. تو یہ ٹیسٹ اور ٹرائلز اور کلیمٹیز آئیں گے، تم نہیں بچ سکتے. تم سمجھو گے میں بچ جاؤں گا، لیکن خیر آسانی کی دعا کرنی چاہیے. یہ دعا ہمیں سکھائی، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آسانی کی دعا کریں، بالکل کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو لکھی ہیں کلیمٹیز وہ آتی ہیں، ان سے آپ نہیں نکل سکتے. اوکے، سو بی پریپیئرڈ. یہ ڈسکریج کرنے کے لیے نہیں رسول اللہ بتا تھے کہ آئیں گی تو ہوپلیس ہو جاؤ. اب بندہ کہے کہ یہ کیا مصیبتیں تو آنی تو پھر بس ٹھیک ہے ہوپلیس نہیں. یہ اس لیے کہ تیار رہو. فلسفی، رائٹ فلسفی پکڑو، غلط فلسفی پکڑو گے پھر کل کو رو گے کہ میرے پہ مسئلہ کیوں آ گیا. صحیح فلسفی کیا ہے کہ ہیلپ کرنے والی ذات صرف اللہ ہے، اور اللہ سے آسانی کی دعا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے صبر جو ہے وہ طلب کرو، اور اللہ تعالیٰ سے سکینت طلب کرو. اس لیے بتایا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جو لائن ایکسٹینڈ ہو رہی ہے باہر، یہ اس لیے سمجھایا کہ یہ فالس ہوپس ہیں. انسان غلط خواہشات، اس کی خواہشات ختم ہی نہیں ہو رہی. مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنوں گا، کوئی حرج نہیں بننے میں، لیکن وہ پلان بناتا ہے، کہتا ہے میں دنیا کا بیسٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اس کی خواہشات، اس کی ہوپ یہ ہے کہ میں اتنے پیسے کماؤں گا، میرا کزن 6 لاکھ کما رہا ہے، میں 10 لاکھ کماؤں گا. اس کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتا ہے، اس کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے اس کو کوئی خبر نہیں نمازیں کیا ہے، میں نے دین کا نالج کچھ نہیں، سب زیرو. اور خدا نہ خواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ فالس ہوپ. یہ میں آپ کو اپنے کزن کی سٹوری سنا رہا ہوں. ریسنٹلی مائی کزن، ون آف مائی ڈسٹنٹ ریلیٹیوز ڈائیڈ. ماشاءاللہ سی اے کیا، سی اے کر کے بہت اچھی پوزیشن پہ لگا، اور ایسا نہیں ہے کہ ماشاءاللہ نمازیں پڑھتا تھا، بٹ وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ اسے نہیں پتا تھا اس نے مر جانا. اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا موٹر وے پہ اور ہی ڈائیڈ. 30 سال عمر تھی. آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ کی ڈیتھ کب ہے؟ آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ نے 60 سال گزارنے، 70 سال گزارنے، 75 سال گزارنے؟ وی نیور نو. اس لیے فالس ہوپس انسان کی فلسفی خراب کرتے. میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا. پلاننگ بہت چل رہی ہے، لیکن وہ پلاننگ میں آخرت کہیں نہیں. اس پلاننگ میں فلسفی کہاں غلط ہوئی، غلط ٹرن کہاں لیا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی بہت ٹائم ہے، I will improve، کوئی بات نہیں، ابھی میں کروں گا. وہ سوچتے سوچتے وہ غلط سائٹ پہ گیا، پھر وہ ایسا پڑا اس غلط سائٹ پہ کہ وہ بالکل ہی گیا. کئی ایسے لوگ غلط سائٹ چوز کی، اس کے بعد بس ایسے گئے کہ یاد دہانی نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا. So this hadith again is improving our philosophy. میں شروعی بات یہاں سے کیوں کی ہے؟ کیونکہ فلسفہ غلط ہو گیا نا. لائف میں اگر آپ کی فلسفی کسی نے ڈسٹرب کر دی تو پھر جو مرضی میں یہاں بیٹھ کے سمجھاتا جو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. اوکے، پھر وہی ہے کھا لے پی لے جی لے، اور یہ مولویوں والی باتیں چھوڑو.